خصوصیتوں اور اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ ہم سب پر، امت مسلمہ پر، عالم اسلام کے مسلمانوں پر، ساری انسانیت پر سایہ فکن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں اب تک ہمیں روزوں کی، نماز تراویح کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، توبہ اور استغفار کی، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کی اور دیگر اعمال خیر کی توفیق عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اس میں فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے دن کے روزوں کو فرض کیا اور رات کی نماز تراویح کو اپنی قرب کا، اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ اللہ کے بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں، اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، یہ گرمی کا موسم ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکتے ہیں، لیکن رات میں نماز تراویح میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے، گھنٹوں قیام ہوتا ہے، رکوع اور سجدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس مہینے میں دن میں روزے کو فرض کیا اور رات کی نماز تراویح کو اپنی رضا کا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ اس لیے اہل ایمان روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نماز تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اسے اللہ کے کلام سے خاص نسبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن میں رمضان کا تذکرہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس ماہ رمضان کو جو عظمت ملی ہے، اس ماہ رمضان کو جو فضیلت ملی ہے، وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کے نزول کے صدقے میں ملی ہے۔ لیلۃ البرات کو، لیلۃ القدر کو جو عظمت ملی ہے، جو فضیلت ملی ہے، وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کے نزول کے صدقے میں ملی ہے۔ جب میدان محشر قائم ہوگا، وہاں صاحب قرآن، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، شفاعت چلے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے بعد کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی تو وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہوگا، جو بندوں کی شفاعت کے لیے آئے گا۔ اے اللہ، یہ آپ کے بندے تھے جو آپ کی محبت میں آپ کے کلام کو سنتے تھے، اور ان کے دل میں آپ کی محبت تھی، آپ کے کلام کی محبت تھی۔ تو ایک رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، پھر قرآن کی شفاعت، اور تیسری شفاعت، توجہ آپ رکھیں، حافظ قرآن کی شفاعت چلے گی۔ آج دنیا میں لوگ اہل علم کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ ان کی خطا ہے، یہ ان کی بھول ہے، اور اہل علم کو، علماء کو معمولی سمجھتے ہیں، حفاظ کرام کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ حفاظ کرام قرآن کے حامل ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کو ان کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ جب قیامت واقع ہوگی اور جب آخری رات ہوگی کہ اب اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، تو اللہ اپنے کلام قرآن مجید کو آسمانوں پہ اٹھا لیں گے۔ دنیا کی ساری مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ آسمان ٹوٹ کے گرے گا، یہ زمین پھٹ جائے گی، اور انسانوں کا حال کیا ہوگا یہ تو آپ بارہا سنتے ہیں، لیکن اللہ اپنے کلام کو آسمان پہ اٹھا لیں گے۔ اب اگر قرآن محفوظ ہوگا تو اس امت کے حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوگا، اور کل قیامت کے دن یہ حفاظ کرام کی شفاعت چلے گی۔ اسی لیے علماء سے، حفاظ سے ہمیں اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے، اور ان کی محبت اور ان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہماری رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، اور کل حشر کے میدان میں بھی یہ ہمارے معاون بنیں گے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے ہمارا مضبوط تعلق ہو، مضبوط رشتہ قائم ہو۔ ہمارے حضرت حکیم الملت امیر شریعت کرناٹک دھورم حضرت علامہ مفتی محمد اشرف علی صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مسلمانوں کو چاہیے قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کے لیے ضرور اپنا وقت نکالیں، قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے علماء سے رجوع ہوں، اور روزانہ 10 منٹ ایک رکوع یا پاؤ پارا تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ قرآن سے دوری اور غفلت یہ اچھی بات نہیں ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے۔ رمضان کا یہی پیغام ہے کہ قرآن سے پھر ہمارا ویسا ہی مضبوط رشتہ ہو جائے جس کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، امت مسلمہ کو توفیق دے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط قائم کریں، خود قرآن سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا روزانہ کا معمول بنائیں، قرآن مجید کے معانی اور مفہوم پر غور کریں، اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بزرگان محترم، بس آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس میں روزوں کی عبادت، تراویح کا اہتمام اور نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو مشقت اٹھاتے ہیں، نیکی کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو مشقت اٹھاتے ہیں، یہ وقتی ہے، عارضی ہے۔ یہ مشقت ختم ہو جائے گی اور ہمارا ثواب اعمال نامے میں باقی رہ جائے گا۔
گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ کا عذاب باقی رہ جاتا ہے۔ دکن کے مشہور شاعر امجد حیدر آبادی نے ایک شعر بہت عجیب کہا ہے، نہ دور شباب باقی ہے، نہ دور شباب باقی ہے، نہ دور شراب باقی ہے، ہو چکی لذتیں ختم امجد، اب لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ کہ نہ مشقت باقی رہتی ہے اور نہ لذت باقی رہتی ہے، باقی رہتی ہے تو یہ ثواب اور عذاب باقی رہتا ہے۔ یہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، یہ موج مستی ختم ہو جائے گی، یہ محفلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر کسی نے گناہ کیا تو یہ گناہ باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس بندے سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، وہ سچی توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پاک پروردگار رب العالمین ہم پہ کتنے مہربان ہیں۔ کسی سے کوئی گناہ ہو جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد بندہ معافی مانگ کر اللہ کے اور بھی قریب ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، جیسے اب ہم بارش کے لیے بے چین ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، صدقہ بھی ہم دے رہے ہیں، اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا خطا ہو گئی، تو جانتا ہے، تو اپنے بندوں پہ مہربان ہے، رحمت کی بارش برسا۔ انسان کیا، جانور، پرندے، چرندے سب پریشان ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل میں بھی ایسا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر کھلے میدان میں گئے اور اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پیغمبر ہے، ان پر وحی آئی کہ آپ کی مجلس میں ایک ایسا گنہگار ہے، جب تک وہ اس مجلس سے نہیں نکلے گا میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ اب اندازہ لگائے کہ اس گنہگار کی حالت کیا ہوئی ہوگی اور اس نے کس طرح اللہ سے رجوع کیا ہوگا کہ اس پورے مجمع میں اگر میں رکتا ہوں تو مجھ سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جو توبہ کی تو اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے معاف کر دیا اور اب بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے۔ کہا اے اللہ کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ آپ کے مجمع میں کوئی گنہگار ہے، وہ جب تک مجمع سے نہیں نکلے گا میں رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا، لیکن کیا بات ہوئی، کوئی اٹھ کے نہیں گیا اور آپ نے بارش برسا دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ کون بندہ ہے، اس کا نام تو بتا دیجئے۔ اب اللہ نے کہا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا، جب وہ گنہگار تھا، وہ خطاکار تھا، اس وقت میں نے نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا فرمانبردار بندہ ہو گیا، اب میں کیسے اس کا نام بتاؤں؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو عجیب عجیب انداز سے دیتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت والا آیا، ہم پہ رحمت کی بارش ہوئی اور وہ عشرہ رخصت ہو گیا۔
دوسرا عشرہ آیا مغفرت والا، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے ہم گنہگاروں کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے، ہم اللہ سے یہ گناہ رکھیں۔ اور حدیث قدسی ہے کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں بندے کے حق میں ایسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اور اب یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا شروع ہو گیا، اور آج یہ پہلی کام رات ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں ایک دل ہے، اور اگر یہ دل کام کر رہا ہے تو ہمارا سارا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ دل ذرا بھی اپنے کام میں فرق آیا تو اس کا اثر ہمارے جسم پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پورے سال کا دن رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور پھر رمضان کے مبارک مہینے کا دن شب قدر ہے، جس کو اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں چھپا کے رکھ دیا ہے۔ علماء امت فرماتے ہیں ہر ایک کو چاہیے کہ اس عشرے کی 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے، جس سے جتنا ہو سکے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ شب قدر کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، اور جسے شب قدر مل گئی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے، 1000 سال کے برابر نہیں، افضل۔ اور افضل کیا ہے یہ تو اسی وقت ہمیں اندازہ لگے گا جب اللہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، یہ تو آخری ایام ہے، ہم اسے عبادتوں میں گزار دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کی ماں، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا آپ عبادت کے لیے کمر باندھ لیتے۔ حدیث میں الفاظ ہے شد میزارا، آپ اپنی لنگی کو قید باندھ لیتے، یعنی دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، ہر وقت عبادت ہی عبادت کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور آپ نے یہ عمل کر کے ہمیں بتایا، مجھے بتایا، آپ نے بتایا کہ آپ بھی اپنی زندگیوں میں اس طرح عبادت کریں۔ اور آگے فرمایا وَأَحْيَا لَيْلًا، راتوں میں جاگتے۔ عبادت سو کے نہیں ہو سکتی، عبادت کے لیے جاگنا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے وَأَحْيَا لَيْلًا، آپ رات میں جاگتے۔ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ خود عبادت نہیں کرتے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ تو ان راتوں میں ہم خود بھی عبادت کریں، اپنے گھر میں بھی ایسا ماحول بنائے کہ ہماری خواتین، ہمارے بچے کوئی نماز میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی صلاۃ التوبہ میں ہے، کوئی صلاۃ الحاجت میں ہے، کوئی صلاۃ التسبیح میں ہے۔ اس طرح مختلف عبادتوں میں سب لگے رہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سب پر اور امت مسلمہ پر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تیز نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ نہ جانے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، آئندہ پھر رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ روزہ رکھ رہے تھے، تراویح میں تھے، بیانات میں تھے، آج وہ اپنی قبر میں جا کے سو گئے۔ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ کیا ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ تو اس طرح اس کی قدر کیجئے اور عبادتوں کا اہتمام کیجئے۔
اور آپ حضرات نے جو یہاں تراویح کا اہتمام کیا اور آج کی اس مبارک رات میں تراویح میں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی، یعنی قرآن مجید مکمل ہوا، تو ایک عمل ہوا، دوسرا عمل جو تراویح ہے وہ ابھی باقی ہے۔ کل سے ہم اپنی اپنی سہولت سے اپنے اپنے مقام پر تراویح کا اہتمام کرتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ہم دلائیں گے۔ بزرگان محترم، یہ جو احباب ہیں جو اس انتظامات میں لگے ہیں، آپ ان سبوں کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ ان کو یہ توفیق ہمیشہ دے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ اسی طرح باقی رہے اور اللہ کے کلام قرآن مجید کے سننے سنانے کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ تنویر احمد صاحب ہیں،